الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، تفسیر کا درس نمبر 115 اور 3 اتوار کے گیپ کے بعد پھر سے منعقد ہو رہا ہے۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی سیرت کے سلسلے میں صرف ایک جلسہ ہوا، اس کے بعد 2 مناسبتیں بیچ میں پڑ گئیں اتوار کو، اور تیسرا اتوار جو ہے وہ سفر میں گزر گیا، اس لیے یہ 3 اتوار کے ایک گیپ کے بعد جناب لوط علیہ السلام کی حیات طیبہ کے سلسلے میں دوبارہ گفتگو کی جا رہی ہے۔ بہت ہی مختصر خلاصہ ابتدا میں جو باتیں اس سے قبل کے جلسے میں بیان کی گئی ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے بات آگے بڑھے گی۔ سب سے پہلا نقطہ جناب لوط علیہ السلام کے سلسلے میں یہ ہے کہ خود جناب لوط علیہ السلام، یہ قرآن کی آیت کی روشنی میں بھی انشاءاللہ بعد میں اس کا تذکرہ ہوگا، روایات میں بھی جناب لوط کو منتظرین میں کہا گیا ہے کہ جناب لوط خود منتظرین میں شمار ہوتے ہیں۔ لہذا چونکہ یہ مہینہ جو ہے وہ ہمارے لیے منتظر کی ولادت کا مہینہ ہے، اس لیے ہم تمام منتظرین جناب لوط علیہ السلام کے واسطے سے، ان کی یاد کے ذریعے سے بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس مہینے کی برکت سے ہم تمام مومنین کو حقیقی اور سچے منتظرین میں قرار دے۔ جناب لوط علیہ السلام کے سلسلے میں یہ ذکر ہوا کہ جناب ابراہیم کے ساتھ ان کا رشتہ کیا تھا، آپ لوگ قیصر صاحب سے پوچھ لیجئے گا بعد میں، ویسے جو ہے مختلف اختلاف ہے اس سلسلے میں کہ کہیں خلیرے بھائی، کہیں پہ سالت کا بھی تذکرہ ہے، متعدد بھانجے کا بھی ذکر ہے۔ یہ بہرحال چونکہ یہ اصل میں ہماری بحث نہیں ہے اس رشتے کے سلسلے میں، رشتہ کچھ بھی رہا ہو، جناب لوط علیہ السلام کی حیات سے اصل گفتگو ہے۔ لہذا جناب ابراہیم علیہ السلام جب کوچ کر رہے ہیں بابل سے ادھر بیت المقدس کی جانب، تو جناب لوط علیہ السلام ہم سفر ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے۔ چونکہ جناب ابراہیم کے سلسلے میں یہ بیان کیا گیا آپ کے اوپر پابندی تھی، کسی شہر میں داخل نہیں ہو سکتے، لہذا جناب ابراہیم نے جو حکمت عملی اختیار کی یہ کہ مین راستے کے کنارے پر آپ نے اپنا خیمہ نصب کر لیا اور وہیں پر ٹھکانہ اپنا بنا لیا، شہر کے اندر نہیں جا سکتے تھے۔ ایک ایسی جگہ کہ جو تقریباً کئی شہروں کے لوگوں کے آنے جانے کا راستہ تھا، ایسے مین راستے کے کنارے پر جناب ابراہیم نے اپنا مسکن تیار کیا، یعنی ٹمپریری طور پر خیمہ لگایا، وہاں اپنی قیام گاہ بنایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر آنے جانے والا یہاں سے گزرے گا اور پھر یہ تبلیغ کا بہترین موقع ہوگا، یعنی جو اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہوتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رہنما ہوتے ہیں، انہیں ہر لمحہ انسانوں کی ہدایت کی فکر ہوتی ہے۔ اگر ہم لوگ جو ہیں وہ کار انبیاء کو آگے بڑھانے والے ہیں اور ہم علماء کو وارث انبیاء کہا جاتا ہے، تو یہ خصوصیت ہم علماء میں بھی ہونی چاہیے کہ ہر موقع سے فائدہ اٹھائیں، کس کے لیے؟ لوگوں کو تبلیغ دین کرنے کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہر موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ایک مین راستے کے کنارے پر جب قیام پذیر ہوتے ہیں تو وہاں اس علاقے جہاں پر جناب ابراہیم نے قیام کیا، اس کے قریب میں ایک جو سب سے اہم شہر تھا جس کا تذکرہ میں نے گزشتہ جو درس تھا اس میں کیا کہ اس شہر کا نام صدوم تھا۔ البتہ شہر صدوم کے ارد گرد
بعض میں یہ کہ 4 شہر اور تھے، بعض تاریخوں میں ہے کہ 5 شہر تھے۔ بہرحال علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ 5 شہر شہر صدوم کے ارد گرد تھے، اور شہر صدوم کو ملا کر 4 شہر ارد گرد تھے، اور صدوم کو ملا کر 5 شہر ٹوٹل وہ اس علاقے میں تھے کہ جہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ جناب ابراہیم پر سختی کے ساتھ پابندی تھی، لیکن جناب ابراہیم کے جو ہمراہ تھے ان کے اوپر اتنی شدت کے ساتھ پابندی نہیں تھی، لہٰذا شہر صدوم کے کچھ لوگ آئے، جناب ابراہیم سے درخواست کی کہ آپ ہمارے یہاں کسی کو تبلیغ کے لیے بھیج دیجئے، اس لیے کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ بے بند و باری پھیل گئی ہے، بہت زیادہ فساد عام ہو گیا، لہٰذا آپ ہمارے شہر میں کسی کو تبلیغ کے لیے بھیجیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر صدوم میں اور اس کے اطراف میں جو شہر پائے جا رہے تھے ان میں تبلیغ کرنے کے لیے جناب لوط کو وہاں پر ارسال کیا، بھیجا، اعزام کیا۔ قرآن مجید نے ان شہروں کا جو ذکر کیا ہے وہ مؤتفقات کے لفظ استعمال کی، مؤتفقہ اور مؤتفقات مختلف، مؤتفقہ بھی استعمال ہوا ہے، مؤتفقات بھی استعمال ہوا ہے۔ مؤتفقات جو ہے یہ شہر کا نام نہیں ہے، ان تمام شہروں کو مجموعی طور پر مؤتفقات اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ مؤتفقہ کا معنی ہوتے ہیں زمین کا زیر و رو ہو جانا۔ زیر و رو نہیں، زیر و رو یعنی یہ ایسے ہے تو یہ ایسے ہو جائے، یعنی نیچے کا حصہ اوپر آ جائے، اوپر کا حصہ نیچے چلا جائے، اس کو کہتے ہیں زیر و رو، یعنی الٹ پلٹ جانا۔ صدوم سواد سے ہے؟ نہیں، سین سے۔ صدوم جو ہے وہ شہر صدوم جو ہے وہ سین سے ہے۔ اور بھی ہیں شہر جن کا نام جو ہے وہ بہرحال ہے ہمارے پاس، اگر آپ لکھنا چاہیں تو بول دے رہے ہیں، لکھ لیں، چونکہ لکھنے میں وقت بھی جاتا ہے۔ الگ الگ شہر جو ہے امورہ ہے، سوغر ہے، سبویوم ہے، یہ سارے جو ہیں نام ہیں جو ذکر ہوئے ہیں، اتنا اہم نہیں۔ بہرحال یہ آپ یہ جان رکھیں کہ مین شہر یہ ہے اور اس کے ارد گرد کچھ شہر اور ہیں۔ ایک خاکہ جو ہے قرآن مجید میں جناب لوط علیہ السلام کا جو پایا جاتا ہے اسے سب سے پہلے پیش کر دیا جائے۔ تقریباً 82 جگہوں پر قرآن مجید میں جناب لوط علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ 82 مقامات پر قرآن مجید میں جناب لوط علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور ان میں سے 27 جگہوں پہ جناب لوط علیہ السلام کا نام آیا ہے، اور 11 سوروں میں جناب لوط علیہ السلام اور ان کے قوم کا ذکر اشارتاً آیا ہے، اور تقریباً 5-6 سوروں میں 5 یا 6 سورے تقریباً ایسے ہیں کہ جن میں جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ یعنی مفصل آیتوں میں جناب لوط علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر ہوا ہے کہ جو داستان کم بیش آپ کے ذہن میں ہے جناب لوط علیہ السلام کے سلسلے میں۔ بارہا ان 5-6 صورتوں میں تفصیل کے ساتھ اور کہیں پر اشارے کے ساتھ متعدد مقامات پر یہ سمجھ لیں کہ کل 82 جگہوں پر اس واقعے کی طرف اشارہ پایا جانا، اس کا ذکر ہونا خود اپنی جگہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جناب لوط علیہ السلام کی زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ہدایت کی راہ میں بہت زیادہ مؤثر ہے، چونکہ اس سے قبل یہ بحث ہو چکی ہے کہ ایک قرآن مجید میں اگر کسی نبی کے زمانے کے واقعے کے یا کسی واقعے پر اگر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے تو قرآن مجید میں تذکرہ ہی ان چیزوں کا کیا گیا ہے کہ جو چیزیں عالم اسلام کی ہدایت میں مؤثر ہیں، جو انسانوں کی ہدایت میں بہت زیادہ دخالت رکھتی، انہی باتوں کا ذکر ہے۔ باقی فالتو باتوں کو، فالتو چیزوں کو اصلا قرآن مجید میں جگہ نہیں دی گئی ہے۔ اور جس واقعے اور جس داستان کا سب سے زیادہ تذکرہ پایا جائے، یہ سمجھ لیجئے کہ وہ داستان اور وہ واقعہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت ہی زیادہ مؤثر ہے اور ان کی ہدایت کے لیے یہ اثر انداز ہے۔
لہٰذا اس بڑی تعداد کے تذکرے سے ہمیں اور آپ کو اتنا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کی امت کی ہدایت میں جناب لوط علیہ السلام کی حیات طیبہ یہ اس قدر مؤثر ہے کہ ہمیں، چونکہ تاریخ اپنے کو دہراتی ہے، جب تاریخ اپنے کو دہراتی ہے تو جو واقعات، جو حالات اس زمانے میں پیش آئے تھے، عین ممکن ہے کہ وہی حالات اور وہی داستان، وہی واقعہ ہمارے زمانے میں بھی اور نبی آخر الزمان کی امت میں بھی دہرایا جائے، بالخصوص وہ انبیاء کہ جن کو آخری زمانے کے انبیاء کہا جاتا ہے، چونکہ جس طریقے سے ہمارے لیے آخری زمانہ کیا ہے، ہمارے اور آپ کے امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور سے قریب جو زمانہ ہوگا اسے کہا جائے گا آخری زمانہ، جتنا قریب ہوگا اتنا وہ آخری ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے نبی کے ظہور سے قبل جو انبیاء آئے ہیں ان انبیاء کو کہا جاتا ہے آخری زمانے کے انبیاء، وہ آخری زمانے کے انبیاء ہیں۔ تو آخری زمانے کے انبیاء کے زمانے میں جو واقعات پیش آئے ہیں، جو حالات پیش آئے ہیں، وہ زیادہ تر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں دہرائے گئے ہیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں جو کچھ ہوا ہے وہ منہ بمنہ ہماری امت میں بھی دہرایا جائے گا، یہاں تک آپ نے فرمایا واضح لفظوں کے ساتھ کہ اگر بنی اسرائیل وہ ایک جانور ہوتا ہے جسے گوہ کہتے ہیں، گوہ کے اگر بنی اسرائیل گوہ کے سوراخ میں گئے ہوں تو مسلمان بھی گوہ کے سوراخ میں جائیں گے، یعنی یہ کہ جو کچھ اس زمانے میں حالات پیش آئے وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ لہذا چونکہ جناب لوط علیہ السلام بھی آخری زمانے کے نبیوں میں شمار ہوتے ہیں، تو آخری زمانے کے نبی کی حیثیت سے ان کے زمانے میں جو بھی حالات پیش آئے وہ حالات نبی کی امت میں پیش آنے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے سب قوم لوط کی سیرت پر عمل کرنے لگیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ قوم لوط جو اس حد تک گر گئی وہ اس کی بنیاد کیا تھی، اس کی وجہ کیا تھی۔ بہرحال اس بات کی طرف اشارہ کیا بھی ہے اور آگے بھی کریں گے۔ لہذا یہاں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی دعوت میں ہم ہیرو سمجھتے ہیں، توحید کی دعوت میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو ہم سب سے زیادہ جو ہے وہی مین یعنی چیمپئن سمجھتے ہیں، جس طریقے سے جناب ابراہیم علیہ السلام بت پرستی اور شرک کے خلاف مقابلے میں چیمپئن ہیں، اسی طریقے سے جناب لوط علیہ السلام بد اخلاقی سے مقابلے کے چیمپئن ہیں۔ ایک ہی زمانہ ہے دونوں کا زمانہ ایک ہے۔ وہ کس میدان کے چیمپئن ہیں، کس میدان کے ہیرو ہیں؟ شرک اور بت پرستی کے خلاف مقابلہ کرنے میں۔ جناب لوط علیہ السلام یہ اخلاقی فسادات جو ہیں ان سے مقابلہ کرنے میں ہیرو اور چیمپئن ہیں۔ لہذا چونکہ میں نے اشارہ بھی کیا تھا گزشتہ درس میں، یہاں پہ بھی بیان کر رہا ہوں، چونکہ اہم ہے اس بات کا سمجھنا ہمارے لیے، جو شہر صدوم کے ارد گرد، خود شہر صدوم اور شہر صدوم کے ارد گرد شہر پائے جا رہے تھے، یہ ثروت اور مال و دولت کے حساب سے بہت ہی زیادہ ثروت مند شہر تھے، بہت زیادہ ان کے پاس اموال موجود تھے، کھیتی باڑی بہت ہی زیادہ اچھی پائی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے آبادی کے اعتبار سے ان کے ہاں بنجر زمینیں نہیں تھیں، یہ سارے شہر وہ تھے کہ جن کے یہاں پورا شہر آباد تھا، کہیں پہ بھی کوئی بنجر زمین نہیں تھی۔ ظاہر سی بات ہے جب بنجر زمین نہ ہو تو زمین کہتے میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے ہیرے موتی، یہی ہے کہ چونکہ زمین اگر آباد ہے تو واقعی میں آباد زمین جو ہے وہ علاقے کی ترقی میں بہت ہی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ شہر ثروت کے اعتبار سے بھی ثروت مند ترین اور آبادی کے اعتبار سے بھی آباد ترین شہر تھے۔ اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ دولت و ثروت، یہ انسان کے لیے زیادہ ثروت جو ہے وہ زیادہ دولت انسان کو اندر سے ایک بد اخلاق انسان
بنا دیتی ہے، چونکہ اسے یہ سمجھ لے کہ اس کی ہر خواہش چونکہ پوری ہو رہی ہے، لہذا جو نعمتیں ہیں ان کو، جو نعمتیں پروردگار عالم نے اسے فراہم کی ہوئی ہیں، ان نعمتوں میں مزہ ملنا ختم ہو جاتا ہے۔ وہ مزاج ایسا ہو جاتا ہے کہ جو خدائی نعمتیں ہیں، خدائی نعمتوں سے اب وہ لطف اندوز نہیں ہوتا۔ جہاں فراوانی پائی جاتی ہے، نعمت کی فراوانی انسان کو بد اخلاق بناتی ہے۔ اسی لیے ایک استاد تھے جن سے کبھی کبھی ہم نے، اب ظاہر سی بات ہے اپنا استاد تو نہیں کہہ سکتے، ہاں کبھی کبھی ان کے درس میں بھی حاضر ہوا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ انسان کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کام ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب انسان کوئی چیز خود اپنی محنت سے پیدا کرے گا تو انسان ہمیشہ اسراف سے دور رہے گا۔ جب انسان خود کوئی چیز بناتا ہے تو محنت کرنے والا انسان اسراف نہیں کر سکتا۔ لہذا ان کا خود ایسا نہیں کہ وہ زبانی جو ہے وہ صرف جمع خرچی کرتے تھے۔ قم کے ایک علاقے، کھیت کے علاقے میں انہوں نے اپنی ایک زمین لے رکھا تھا، وہاں پہ انہوں نے بطخ اور مرغی اور بٹیر پال رکھا تھا، اور ڈیلی دن میں شام کے وقت وہاں پر جاتے تھے، ان کو چارہ پانی خود کرتے تھے، نوکر چاکر انہوں نے نہیں رکھا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر انسان خود سے کام کرے، اب ظاہر سی بات ہے ایسا آدمی جو اپنی محنت و مشقت سے یہ تیار کر رہا ہے، مرغ تیار کر رہا ہے، بٹیر تیار کر رہا ہے، یہ مرغ کے گوشت کو برباد ہی نہیں کر سکتا۔ جو مرغ پال کے تیار کرے اور اس کو اگر کھائے تو یہ سمجھ لے کہ ہڈی میں ایک ریشہ بوٹی بھی نہیں چھوڑے گا، لیکن اگر فری فنڈ میں بیٹھے بیٹھے شادیوں میں مل جائے تو پلیٹ پلیٹ اسے بھر کے پھینکنا ہے۔ بہرحال چونکہ نعمت کی فراوانی، جو افراد نعمتیں ہوتی ہیں، یہ کبھی کبھی انسان کے مزاج کو برباد کر دیتی ہیں، لہذا انسان جو رائج لذتیں ہوتی ہیں، جو عام لذتیں ہوتی ہیں، ان سے اشباع نہیں ہوتا، ان سے سیر نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کے پاس سب کچھ ہے، ان کو فالتو میں کہیں نہ کہیں دوسری چیز مزہ کے لیے چاہیے۔ مثلاً ایران کا ایک گروہ پکڑا گیا تھا، دو لڑکے تھے، گروہ سے کیا ہے، دو لڑکے تھے، وہ پکڑے گئے تھے۔ ایران میں ایک گاڑی آتی تھی پیٹرول کر کے، پیٹرول جیسے اپنے یہاں کی جیپ، اسی ماڈل میں تھوڑا بہت مضبوط گاڑی، انتہائی مضبوط گاڑی تھی۔ ان کے پاس دولت بھری پڑی تھی، پیسہ بھرا پڑا تھا، لہذا ہر شوق ان کا پورا ہو جا رہا تھا، ہر خواہش ان کی پوری ہو رہی تھی۔ لہذا جو خواہشیں ان کی پوری ہوتی جا رہی تھیں، اور جتنی خواہشیں، جو خواہش وہ چاہتے تھے، ہر خواہش ان کی پوری ہو رہی تھی، لہذا اب وہ جو لذتیں ان کے لیے فراہم تھیں، ان لذتوں میں انہیں مزہ ہی نہیں آ رہا تھا۔ آگے چل کے انہوں نے ایک پیٹرول گاڑی خریدا، جو مضبوط گاڑی تھی۔ اب ان کا مزہ جانتے ہیں کہاں آ رہا تھا انہیں مزہ، لذت کہاں آ رہی تھی؟ وہ سڑک پہ چلتے ہوئے آگے جا رہے ہیں اسپیڈ میں، اور اس کے بعد گاڑی اچانک سے بریک مار دیتے تھے، پیچھے جو ٹیکسی والا ہے وہ آ کے لڑ جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہماری طرح کی گاڑی کسی کے پاس ہو، مثلاً الٹو 800، تو اور وہ پیٹرول سے ٹکرا جائے تو وہ تو بھوسا ہی ہو جائے گی۔ اچھا چونکہ پیچھے سے ٹکرائی ہے تو جب بھی کوئی اس کی جانچ کرنے آئے گا، وہاں چونکہ جہاں پہ گاڑی ٹکرائی ہے وہاں سے گاڑی ہٹے گی نہیں جب تک کوئی جو ہے وہ پولیس والا آ کے وہاں پہ دیکھ نہ لے، جائزہ نہ لے۔ سڑک پہ جہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا وہیں پہ ٹھہرے رہیں گے۔ جو بھی جائزہ لینے آتا تو وہ کہتا تھا کہ اس گاڑی نے پیچھے سے ٹکر مارا ہے اس کو۔ بیچارے کی گاڑی کا نقصان بھی ہوتا تھا، نقصان کے ساتھ ساتھ اسے پنالٹی بھی خود ہی دینا پڑتا تھا نقصان کے باوجود، تو انہیں اس چیز میں مزہ آنے لگا تھا۔ لہٰذا اسی لیے یہ ایک نفسیاتی جو ہے وہ درس ہے تمام لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس دولت کی فراوانی ہو، سارے امکانات موجود ہوں، ان امکانات کے ہوتے ہوئے بھی اپنے بچوں کی ہر خواہش کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بچوں کی جو بچے مانگ لیں، اس لیے کہ اگر کسی نے یہ غلطی کیا کہ بچے کی ہر خواہش کو پورا کیا، بچے نے ادھر منہ کھولا کہ ابا نے حاضر کر دیا، بچے نے ادھر ڈیمانڈ کیا کہ باپ نے لا کر اسے فوراً فراہم کر دیا، تو یاد رکھیے گا ایسا بچہ جس کے لب ہلتے ہی اس کی ہر خواہش پوری ہو جا رہی ہے، اسے اب عام چیزوں میں لذت نہیں آئے گی۔ یہ اور اپنی لذت تلاش کرنے کے لیے اب وہ آگے بڑھے گا، اور پھر ظاہر سی بات ہے وہ غیر اخلاقی امور میں ملوث ہو جائے گا اور غیر قانونی کام میں ملوث ہو جائے گا۔ اسی لیے دیکھا ہوگا کہ جو پیسے والے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو بے بند و بار بنا دیتے ہیں، جن کی ہر خواہش وہ پوری کرتے رہتے ہیں، اس کے باوجود نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت برباد لڑکا ہو جاتا ہے۔ کیوں برباد ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ باپ نے تربیت میں ایک سب سے بڑی غلطی یہ کیا کہ اس کی ہر خواہش کو پورا کیا۔ بعض خواہشوں میں اسے
روکنا چاہیے، بعض ڈیمانڈ کے وقت اس کو روکنا چاہیے، نہیں پورا کرنا چاہیے، تاکہ اسے قیمت کا اندازہ ہو، نعمت کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ اگر نعمتیں اسے آسانی سے فراہم ہوتی جائیں گی تو آئندہ چل کر یہ اپنے لیے ایک نئی لذت تلاش کرے گا، نیا لطف تلاش کرے گا۔ لہذا سماج میں جو حالات پیش آتے ہیں اس سے آپ حضرات بخوبی آگاہ ہیں۔ یورپ میں کیا ہوا؟ یورپ میں تمام تر سہولیات ہیں۔ یورپ میں جو انسانی زندگی کے لیے جتنی ضروری چیزیں ہیں سب کچھ ہیں۔ ان ضروریات کے باوجود، ان آسائشوں کے باوجود، ان کی ہر خواہش چونکہ پوری ہو رہی ہے، اس کے باوجود ان کے یہاں اپنی لذتوں کے لیے نئے نئے راستے نکالے جاتے ہیں۔ نئے نئے راستے کس طریقے سے نکالے جا رہے ہیں؟ یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے یہ قانون پاس کروائے کہ مرد جو ہے وہ آپس میں، یہ کیا ہے؟ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے لیے یہ تمام لذتیں چونکہ آسانی سے فراہم ہوتی گئیں، لہذا یہ ایک لذت پہ اب ٹھہرتے نہیں ہیں، یہ لذت میں ان کی جو ہے آگے بڑھتی رہی ہے۔ تو ایک مثال دیا، یورپ میں نہ جانے کتنے ایسے کرائم ہیں جو قانونی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ جب وہاں وہ اس یورپین سماج میں پھیل جاتے ہیں، وہاں کا کلچر بن جاتے ہیں، تو ہم ایشیا والے تو ہمیشہ کے نقال رہی ہیں، جیسے ہی وہاں پہ کوئی کلچر عام ہوا فوراً جو ہے ہم یہاں پر اس کی نقل اتارنے لگتے ہیں۔ لہذا جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، جناب لوط علیہ السلام کی زندگی میں اگر آپ ملاحظہ کریں تو ان شہروں میں یہ نعمتوں کی فراوانی، ان کے لیے یہ در حقیقت نعمتوں کی فراوانی اور نعمت ناشناسی جو ہے یہ ان کے لیے بوال جان بن گئی۔ لہذا ان کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں اس شہر والوں کی، چونکہ ایک روایت ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، اس میں ان کی سب سے خراب خصوصیت وہ بیان کی گئی، وہ یہ کہ یہ بخیل بہت تھے، اور بخل انسان کو یہاں تک پہنچا سکتی۔ دیکھیں آج بھی ہمیشہ مثلا کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنے ملک کو یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ملک وہ دوسرے ملکوں کے آنے جانے کا راستہ بن جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے ملک والے جب آئیں گے جائیں گے، جغرافیائی حیثیت سے ہمارا ملک جو ہے وہ ایسے مکان پر واقع ہو کہ جہاں پر لوگوں کی رفت و آمد جو ہے وہ زیادہ ہو، تو پھر ہمیشہ فائدہ صرف آنے جانے والوں کا نہیں ہوگا، خود اس ملک کا ہوگا کہ جہاں سے لوگ آ جا رہے ہیں، یا ایسی جگہ انسان دکان کھولنا چاہتا ہے جو رفت و آمد کی زیادہ جگہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے لوگوں کا گزر وہاں پر سے ہوگا اتنا جو ہے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ لہذا قاعدہ تو یہ تھا کہ اس شہر والوں کو تمام دوسری جگہ کے لوگوں کے لیے یہ جو ہے اپنے شہر کو آزاد رکھنا چاہیے، لوگوں کے کہ ایسا ماحول فراہم کرتے کہ لوگ آئے جائیں، وہاں پہ آتے جاتے تو کبھی کچھ سامان وہاں سے لے کر یہاں آتے، یہاں سے سامان اپنے ملکوں میں لے جاتے، اپنے شہروں میں لے جاتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشی اعتبار سے انہی کے شہروں کا فائدہ ہوتا، جو جناب لوط علیہ السلام جن شہروں میں تبلیغ کے مامور تھے، ان کا فائدہ۔ لیکن ان کے ہاں خصوصیت بالکل الٹ گئی، یہ بخیل بہت تھے، ان کو یہ نہیں پسند تھا ہمارے شہروں میں کوئی آئے جائے، لہذا انہوں نے طریقہ نکالا کہ لوگوں کو پریشان کیا جائے، لوگوں کو ستایا جائے۔ جب لوگوں کو ستایا جائے گا خود بخود لوگ ہمارے یہاں آنا جانا تو ہم کر دیں گے۔ لہذا شروعات یہاں سے کیا کہ پہلے تو کوئی بھی ان کو دکھتا تھا شروع ہو جاتے تھے گالم گلوچ کرنا بے وجہ۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آگے بڑھا، تو بہت سے لوگ ایسے تھے جو گالی سن کے انسنی کر کے آگے بڑھ جاتے تھے، تو انہوں نے لوگوں کو پتھر مارنا شروع کیا، جو آتے تھے، جو اجنبی ان کے شہروں میں نظر آ جاتا تھا، اجنبی شہر کو پتھر مارتے تھے۔ اور پتھر مارنے کے ساتھ ساتھ ایک قانون، اچھا ان کے یہاں جو ہے یونٹی بہت تگڑی تھی، بہت مضبوط یونٹی تھی، آپس میں جو سماجی اتحاد تھا یہ بہت زبردست، ہاں بالکل کام بھی حتیٰ کہ کام بھی کرتے تھے، یہ کھیت میں کام کرنا ہوتا تھا تو پورا محلہ جو ہے ایک ساتھ جا کے ایک دوسرے کے کھیت میں کام کرتا تھا، ان کے کھیت میں کام کر رہا ہے اس طریقے سے مثلا سب اجتماعی کام جو ہے ان کے یہاں بہت زوردار تھے، بہت مضبوط تھے یہ کام لہذا کوئی فیصلہ جب اجتماعی کے طور پر کر لیتے تھے ہر ایک اس کا پابند ہو جاتا تھا، طے کر لیا کہ ہم لوگ جو آئیں گے اجنبی لوگ ان کو ماریں گے،
اچھا جب وہ ماریں گے تو مارنے کے بعد اگر وہ چیخا چلائے چپ چاپ گزر گیا تو کوئی بات نہیں، اگر چیخا چلایا شکایت کیا تو اس سے الٹا اس سے پنالٹی لی جائے گی، کیوں ہمارے شہر کے تم حالات خراب کر رہے ہو، کیوں یہاں پر ماحول خراب کر رہے ہو۔ دوسری چیز، تیسری مرحلہ آیا، یہ لوگ جو ہیں وہ نیما اریان چلنے لگے، ہاف پینٹ پہن کے، چڈی پہن کے، بنیان ٹی شرٹ کا بٹن کھول کے، مگر اس طریقے سے انہوں نے چلنا شروع کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آگے مرحلہ بڑھ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان شہروں کے مرد جو ہے وہ شوقین ہو گئے عورتوں جیسے بننے کے، عورتوں کے شکل کے اور عورتوں کی عادت و اطوار کو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے درمیان برائی جو تھی وہ برائی ایک قدر بن گئی، جس برائی سے انسان کو بدظن ہونا چاہیے، بدگمان ہونا چاہیے، اس برائی کو برا سمجھنے کے بجائے برائیاں اچھائی میں تبدیل ہو گئیں۔ خدا نہ کرے کسی سماج میں کوئی برائی جو ہے وہ ماحول بن جائے، کسی سماج میں کوئی برائی ماحول بن جائے، اس لیے کہ اگر کسی سماج میں کوئی برائی، کوئی بھی عیب، کوئی بھی نقص عیب نہ سمجھا جائے، اچھائی میں تبدیل ہو جائے، تو سمجھ لیجئے اس سماج میں انسان کو اچھے بننے میں محنت لگے گی، اچھا ہونے میں۔ جہاں ایک کلچر بن چکا ہو، جہاں ایک برائی اس قدر پھیل جائے، اس قدر عام ہو جائے کہ مثلا اب اسے برائی نہیں سمجھا جاتا، اسے فیشن سمجھا جاتا ہے، اسے خوبی سمجھی جاتی ہے، اسے ترقی کی نشانی سمجھی جاتی ہے، تو ایسے سماج میں اگر انسان اس راستے سے الگ جانا چاہ رہا ہے تو برائی انجام دینے کے لیے تو کوئی زحمت نہیں اٹھانی ہے، کوئی مشکل اسے نہیں ہوگی، لیکن اسے اچھا بننے کے لیے محنت پڑے گی، اسے اچھا بننے کے لیے باقاعدہ مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس کے برعکس اگر الٹا معاملہ ہو جائے، معاملہ الٹ جائے، اگر کہ کسی سماج میں اچھائیاں جو ہیں وہ اچھائیاں ہی رہیں، اچھائیوں کی پابندی کی جائے، اچھے لوگوں کی قدردانی کی جائے، یہ بھی شرط ہے ساتھ میں۔ اچھائیاں جو ہیں اچھائیاں ہی سمجھی جا رہی ہوں، خوبیاں قابل قدر ہوں، اچھائیاں اور خوبیوں کو انجام دینے والے قابل قدر سمجھے جا رہے ہوں، تو پھر ایسی صورت میں اس سماج میں، ایسے ماحول میں اگر کوئی ایک برائی بھی کرنا چاہے گا تو اس کو برائی کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، برائی کرنے کے لیے اسے زحمت میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ لہذا سماج کے افراد کی یہ کوشش ہونی چاہیے، سماج کے لوگوں کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے درمیان اچھائیوں کی قدردانی ہو، برائیوں کی قدردانی نہ ہو۔ اور برائیاں، اگر کوئی برائی انجام بھی دے رہا ہے تو یہ برائی عام نہ ہونے پائے، یہ برائی کلچر نہ بننے پائے، اس لیے کہ اگر برائی کلچر بن گئی، برائی عام ہو گئی تو پہلی مشکل تو یہ ہوگی کہ ایسے ماحول میں، ایسے سماج میں انسان کو اچھا بننے کے لیے بہت زحمت کرنا پڑے گا، اچھا بننے کے لیے یہاں تک کہ ہو سکتا ہے خون بھی اس کا بہہ جائے۔ جہاں پہ برائی ہی برائی پھیل گئی ہو بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو لہذا سماج کے جو افراد ہیں، سماج کے ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ کسی برائی کو سماج میں کلچر نہ بننے دے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ شریعت نے ہر ایک پر اسی لیے عائد کیا، صرف مولانا لوگوں کا کام نہیں ہے، صرف علماء کا کام نہیں ہے، علماء کا بھی کام ہے، عوام کا بھی کام ہے، ہر ایک انسان کا کام ہے۔ اسی لیے اس فریضے پر اس قدر زور دیا گیا ہے کہ یہ فریضہ وہ ہے کہ جس پر تمام احکام کا دار و مدار ہے، اس سے غفلت برتی گئی تو سماج میں برائیاں عام ہو جائیں گی۔ سماج کے ہر فرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اچھائیوں کی قدر کریں، اچھائیوں کو عام کریں، اچھے لوگوں کی قدر کریں، تاکہ سماج میں اگر کوئی برا بننا چاہے تو اس کو برا بننے میں مشکل ہو۔ لیکن اگر ہم جو ہے وہ غفلت کا شکار رہے، ہم غافل رہے اور کوئی برائی سماج میں عام ہو گئی، برائی سماج میں عام ہو گئی، تو پہلی مشکل سب سے بڑی یہ ہوگی کہ پھر اچھائیاں آپ تلاش کرتے رہیے، پھر آپ ڈھونڈتے رہیے، اچھائیاں آپ کو نصیب نہ ہوں گی۔ کوئی بھی برائی اگر عام ہو گئی تو آپ کو اس سے مقابلہ کرنے کے لیے پھر بڑا معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ ابھی کیا سمجھتے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، انشاءاللہ اس سلسلے میں آگے گفتگو، چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ ایک برائی جو بطور برائی ہے، مت یہ سمجھیے کہ یہ ترقی کی نشانی ہے۔ ہمارے یہاں شادیوں کے کلچر اتنے خراب ہو چکے ہیں، اتنے برباد ہو رہے ہیں کہ وہاں بے پردہ عورتیں، وہاں نیم عریاں عورتیں، وہاں ایسے لباس میں عورتیں کہ جن کی
آگے جو ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے میں توصیف کروں گا کہ کتنا خطرناک ہے یہ اس طرح کا لباس. یہ کیا ہے؟ ان شادیوں میں کبھی جو ہے کوئی ایسی عورتوں کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے, کبھی ان پر انگلی نہیں اٹھائی جاتی. خدا نخواستہ اس مجمع میں اگر کوئی نقاب پہن کر چلا جائے تو اس کو ویسے ترچھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے. ان کو دیکھیے یہ بڑا پردے والی بن. یہ کیا ہے؟ یہ سماج میں برائی کا عام ہو جانا ہے, برائی کو کلچر میں تبدیل ہو جانا سماج میں یہ ہوتا ہے. اور ہم اور آپ ہر ایک کو یہ مطمئن رہنا چاہیے کہ اگر سماج میں برائی عام ہو گئی اور ہم بالکل خاموش بیٹھے رہے تو جیسے جناب لوط علیہ السلام اپنی قوم میں جو اچھے لوگ تھے ان کو بھی مخاطب کے کہتے ہیں کیا تم میں کوئی عقل مند نہیں تھا, تم میں کوئی رشید نہیں تھا کہ یہ برائیاں عام ہوتی رہیں, پھیلتی رہیں اور تم خاموش بیٹھے رہے. لہذا ایک آدمی بھی اگر اس کے خلاف جو ہے آواز اٹھائے, اس کے خلاف بولے تو یہ آواز جو ہے اس کی پروردگار عالم کے نزدیک پسندیدہ آواز ہوگی, چونکہ اس نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا, اس نے اپنے وظیفے پر عمل کیا ہے. ایک آدمی اس لیے خاموش ہے, ہم بھی خاموش ہیں اس لیے کہ یہ نہیں بول رہے ہیں, یہ خاموش رہے ہیں کہ یہ نہیں بول رہے ہیں, مجمع خاموش ہے کہ علماء کچھ نہیں بول رہے ہیں, علماء خاموش ہیں. وہ مجمع میں عام ہو گیا ہے تو اب ہم بولیں کیا؟ مجمع سے ڈر لگتی ہے کل کو ہم سے مجلس نہ پڑھوائیں گے. تو آگے چل کر یہی ہوگا کہ پھر جب عذاب الہی آئے گا, اور عذاب الہی اب وہ شکل میں پتھر کی شکل میں تو نہیں آئے گا, لیکن جب کوئی جو ہے عذاب الہی ہمارے یعنی ہم اس اپنے عمل کے رد عمل سے دوچار ہوں گے تو اس میں پھر یہ نہ دیکھا جائے گا کہ کون یہ غلطی کر رہا تھا اور کون نہیں کر رہا تھا. یہ دیکھا جائے گا کہ سماج کر رہا تھا اور سماج میں کچھ لوگ خاموش منہ میں تالا لگائے بیٹھے ہوئے تھے. انشاءاللہ مزید وضاحت اس سلسلے سے آگے اگلے ہفتے میں کی جائے گی انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.